حصہ غزل کی طرف ہم آتے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 ہے حصہ غزل میں۔ سب سے پہلے غزل کی تعریف ہے ہمارے پاس کہ غزل کی تعریف ہمارے پاس کیا ہے۔ صفحہ نمبر 134 پہ اصطلاح شعر و سخن میں، سخن بات کو بھی کہتے ہیں اور شعر کو بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح کا مطلب ہے یعنی خاص مفہوم، یعنی لفظ کے عام معنی کے علاوہ جو ہے اصطلاح میں اس کے کیا مفہوم ہے۔ غزل سے مراد شاعری کی وہ صنف ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کے ساتھ ایک خاص آہنگ میں کیا جاتا ہے۔ یعنی غزل جو ہے وہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں حسن و عشق کے معاملات کا بیان، اور وہ بھی خلوص دل کے ساتھ جو ہے ایک خاص پیرائے میں، ایک خاص آہنگ میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں دل کے جذبات کا اظہار، ہجر وصال یعنی ہجر جدائی اور وصال ملاقات کی کیفیات یعنی کیا حالات ہوتے ہیں، شکایت زمانہ یعنی زمانے سے شکایت، اور تصوف یعنی ایسی شاعری جو عشق حقیقی پر مبنی ہو، اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا۔ غرض ہر طرح کا موضوع غزل میں بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی غزل میں بھی موضوع کے حوالے سے کوئی قید نہیں ہے، ہر موضوع پر لکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ دل کے جذبات ہو یا ہجر و وصال ہو یا شکایت زمانہ ہو یا تصوف، ہر کس کا موضوع جو ہے وہ اس میں سما سکتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع، جیسے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اس کو مطلع کہتے ہیں، جبکہ آخری جو ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ یعنی پہلا شعر مطلع اور آخری مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اور غزل کے بہترین شعر کو بیت غزل کہتے ہیں، یعنی غزل کا شعر جو ہے جو اچھا ہوتا ہے، جو سب سے بہتر ہوتا ہے، بہترین شعر، تو اس کو بیت غزل کہتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی ایک اکائی رکھتا ہے غزل کا ہر ایک شعر دوسرے شعر سے، کہ اگر ایک شعر میں عشق حقیقی کی بات ہوگی تو دوسرے میں عشق مجازی کی، اگر ایک میں محبوب سے ملاقات کی بات ہے تو دوسرے میں جدائی کی، تو ہر ایک شعر کا مطلب جو ہے یا خیال جو ہے دوسرے شعر سے الگ ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد 5 ہوتی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ غزل میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اشعار 5 ہوتے ہیں، 5 سے 11 پر بھی مشتمل ہو جاتی ہے اکثر اوقات، مگر بہت زیادہ اگر غزل میں ہم اشعار استعمال کریں گے یا لائیں گے، شاعر جو ہے وہ زیادہ اشعار پر مبنی جو ہے وہ غزل لکھے گا تو وہ غزل کا تاثر جو ہے وہ پھر اس میں نہیں رہے گا۔ اب غزل اور نظم میں فرق کیا ہے؟ غزل اور نظم کا واضح فرق یہ ہے کہ نظم کسی مسلسل خیال یا موضوع کی وضاحت کرتا ہے، جیسے ہم نے نظم کی تاریخ میں بھی پڑھا تھا کہ اگر حمد ہے تو حمد کی پوری نظم جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی، تو وہ مسلسل ایک ہی خیال کو بیان کرتا ہے، جبکہ غزل کا ہر ایک شعر اپنی جگہ ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ نظم کی ہیئت یعنی شکل و صورت، بناوٹ کے لحاظ سے، اور ساخت بھی بناوٹ کو کہتے ہیں کے اعتبار سے کئی صورتیں یعنی قسمیں ہیں۔ کس طرح؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے یعنی کبھی 2 اشعار پر مشتمل جو ہے وہ نظم بھی ہوتی ہے، اس میں صرف شعر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جب وہ مصروں میں وہ ہو جاتے ہیں تو بند اس سے بن جاتے ہیں، اور پھر 3 4 5 6 7 8 9 10 ایسے بند ہے جس کے پھر مختلف نام ہے، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، مصبع، مسمن، معشر، یہ سارے جو ہے پھر ساخت اور ہیئت کے حوالے سے جو ہے اس کی صورتیں اور قسمیں ہو جاتی ہے، جبکہ غزل ایک ہی ہیئت اور ساخت میں لکھی جاتی ہے، یعنی اشعار کی صورت میں۔ نظم کے مقابلے میں غزل ایک فصیح صنف سخن ہے، یعنی اس میں بھی کئی موضوعات کے حوالے سے جو ہے بات ہو جاتی ہے، بہت فصیح ہے، فصاحت کے ساتھ جو ہے اس میں بات ہوتی ہے، خوش کلامی کے ساتھ۔ سخن یعنی بات، بقول الطاف حسین حالی جس آسانی سے، یعنی الطاف حسین حالی کے مطابق کہ جس آسانی سے غزل کے اشعار یاد ہو سکتے ہیں کوئی کلام یاد نہیں ہو سکتا، یعنی جس آسانی کے ساتھ غزل کے اشعار یاد ہوتے ہیں اس طرح اور جو ہے کوئی کلام یعنی کوئی تحریر ہو یا نظم ہو، کوئی بھی جو ہے وہ یاد نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ عربی کا لفظ غزل کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ غزال سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے یعنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، تو اس کا یہ مطلب ہے۔ غزل کی ایک تعریف یہ بھی ہے،
یعنی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ غزل اس کا بھی نام ہے کہ جب کوئی شکاری جو ہے وہ شکار کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس شکاری کے حلق سے ایک درد بھری آواز نکلتی ہے تو اس آہ کو بھی جو ہے وہ غزل کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے پاس جو پہلے شاعر ہے حسرت موہانی۔ حسرت موہانی کی حالت زندگی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی حالت زندگی ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے۔ ولادت ان کی ہے، صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 135، ولادت 1875، وفات 1951۔ حسرت موہانی کا اصل نام جو ہے وہ سید فضل حسن تھا۔ وہ یو پی کے ضلع اناؤ کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے۔ یو پی مخفف ہے اتر پردیش کا۔ ان کے والد کا نام سید اظہر حسن تھا۔ حسرت موہانی نے فتح پور میٹرک کا امتحان پاس کیا، باقی تعلیم علی گڑھ کالج میں حاصل کی۔ 1908 میں ملک کے سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی بنا پر انہیں باغی یعنی بغاوت کرنے والا قرار دے دیا گیا اور قید بامشقت جو ہے یعنی ان کو جو ہے وہ قید خانے میں ڈال دیا گیا کی سزا ملی، اور درویش صفت انسان تھے، بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ایک بے باک اور نڈر انسان تھے، یعنی کسی سے ڈرتے نہیں تھے، بہت بہادر انسان تھے۔ وہ ہر بات کو بے ساختہ یعنی خود بخود کہنے کے عادی تھے۔ روانی اور سلاست یعنی آسانی اور ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ بیان میں شگفتگی ان کی شاعری موسیقی اور ترنم کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہے۔ جذبات و احساسات کی فراوانی سے ان کا کلام مالا مال ہے، یعنی بھرا ہوا ہے۔ یہ سارے ان کے کلام کی جو ہے وہ خوبیاں ہیں۔ انہوں نے روایت اور نئے تقاضوں کو ملا کر غزل میں وسعت پیدا کی ہے، یعنی کشادگی۔ ان کی غزل میں عشق و محبت کی رنگین فضا پائی جاتی ہے، کہیں کہیں سیاسی رنگ اور قید و بند کی مشقت کی جھلک بھی ان کے کلام میں نظر آ جاتی ہے۔ نعت گوئی میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے، یعنی نظم میں بھی انہوں نے جو ہے نظم پہ بھی انہوں نے تبازمائی کی ہے۔ انہیں رئیس المتغزلین یعنی غزل کے سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ انڈرلائن کریں، یہ آپ کے آبجیکٹیو میں آتے ہیں۔ ان کے ہاں الفاظ کا الٹ پیر نہیں، بیان کی شگفتگی، خیال کی جولانی، عشق کی رنگینی اور حسن کی رعنائی یعنی خوبصورتی میں ان کا کلام لاجواب ہے۔ حسن بندش، جدت تخیل یعنی نئے نئے سوچ اور درد عشق کے اعتبار سے ان کی غزل اپنے ہم عصروں یعنی ان کے زمانے کے جو باقی لوگ ہیں میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ان کی حالت زندگی اور اس کے علاوہ یہ 2 پیراگراف ان کے شاعری کے حوالے سے کہ ان کا اسلوب کیسا تھا، ان کا بیان اور ان کی خصوصیات، کلام کی خصوصیات کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے۔ تصانیف میں ان کے ہے کلیات حسرت، شرح دیوان غالب، مشاہدات زنداں، انتخاب حسن اور کلام حسرت وغیرہ۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے ان کی حالت زندگی ہے۔ اب غزل نمبر 1 کی طرف ہم آتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ مشکل الفاظ آپ لوگ پینسل کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر لکھیں جہاں جہاں پہ آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 136 پہ جو ہے غزل نمبر 1 ہے حسرت موہانی کی۔ نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے۔ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشم ساز کرے۔ غم جہاں سے جسے ہو فراق کی خواہش، وہ ان کے درد محبت سے ساز باز کرے۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے ہمارے پاس نگاہ، محبوب، نگاہ یار یعنی محبوب کی نظر، آشنائے یعنی واقف، ناز فخر، دو عالم سے مراد یعنی دونوں جہان دنیا اور آخرت، دراز لمبا، جنوں دیوانگی، خرد عقل، کرشمہ یعنی کوئی معجزہ، اور فراغ فرصت، کرم مہربانی، سزاوار مستحق، سرفراز یعنی رتبہ عطا کرنا۔ تو یہ ہمارے پاس غزل نمبر 1۔ اب غزل نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ بھی دیکھتے ہیں۔ تجھ کو پاسے وفا ذرا نہ ہوا، ہم سے پھر بھی تیرا گلا نہ ہوا، ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔
کٹ گئی احتیاط عشق میں عمر، ہم سے اظہار مدعا نہ ہوا، حیف ہے اس کی بادشاہی پر، تیرے کوچے کا جو گدا نہ ہوا، عشق حسرت کے سب ہوئے قائل، ایک وہ دشمن وفا نہ ہوا۔ کلیات حسرت موہانی سے یہ غزلیات جو ہے وہ اخذ کیے گئے ہیں۔ پاس، لحاظ، گلہ، شکوہ، شکایت، جفا یعنی ظلم، بے وفائی، مدعا دل کی بات، مقصد، حیف افسوس، کوچے گلی، گدا بیکاری، اور قائل یعنی مان جانا، ہم خیال بنانا۔ تو یہ ہمارے پاس غزل کی تعریف ہم نے پڑھی، اس کے علاوہ حسرت موہانی کی جو ہے وہ تعارف ہم نے پڑھ لی، اور پھر جو ہے غزلیات میں جو مشکل الفاظ کے معنی ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب نیکسٹ لیکچر نمبر 2 میں ہم اس کی جو ہے تشریح کریں گے، وضاحت کریں گے کہ اس میں کیا ہے، اور ساتھ ساتھ مشق کو بھی جو ہے وہ دیکھیں گے۔